بات کرتے ہیں قطر دوحہ میں ہونے والے اسلامک ممالک کے سربراہان کی کانفرنس کے بارے میں، تو جس کا پاکستان کو قطر کی جانب سے کو ہوسٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ قطر کے اپنے نیبرز کے ساتھ کوئی اتنے اچھے ریلیشن بھی نہیں ہیں، جیسا کہ ایران اور عراق اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ قطر کے ریلیشن شپ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو ایک کو ہوسٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اس کانفرنس کا۔ اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان اکیلا پاکستان نہیں ہے، پاکستان ایٹامک پاکستان ہے، اور جس کی اس انٹینس کے ماحول میں بہت زیادہ ویلیو ہے۔ اب یہ وہی پاکستان 1980 میں یہ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا پاکستان نے، جس کے تحت متحدہ عرب امارات میں پاکستان کی فوج کا کچھ حصہ ڈپلائی رہتا ہے، اور جس کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے ود دا پاسیج آف ٹائم۔ لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا اسلامک بلاک بننے جا رہا ہے جیسا کہ نیٹو ہے۔ ہوپس ہو کہ یہ سارے اسلامی سربراہان کو اب ہوش آ جانا چاہیے کہ ہمیں بھی ایک ایسا اتحاد بنانا چاہیے نیٹو کی طرز کا، جس میں یہ تو سلوگن رکھا جائے جیسا کہ امریکہ یہ سلوگن رکھتا ہے کہ کسی ایک پہ حملہ سب پہ حملہ تصور کیا جائے۔ تو یہی ایک واحد راستہ ہے اب ان کے بچنے کا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے تو جو یہ کرتے آئے ہیں، کبھی کسی کی گارنٹی لے لی اور کبھی کسی کی، اور کبھی کسی سے سیکیورٹی گارنٹی لیتی اور کسی کی خوشامد کر لی، لیکن اب ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا پڑے گا اور ایک یونائٹڈ طرز کا ایک پلیٹ فارم بنانا ہوگا، جس کے تحت ایک اچھے اور سٹرونگ اور وقت کے ضرورت کے مطابق فیصلے لیے جائیں۔ جبکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ جو جتنی ہماری گلف کی اسٹیٹس ہیں، ان سب کے اندر پہلے سے ہی حکومتی تنازعات بھی چلتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کنگسٹن سسٹم ہے، بادشاہی سسٹم ہے، تو ایک کے بعد ایک خاندان ان کی ریپلیسمنٹ میں کھڑا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے ساری جو گلف ریاستیں ہیں ان کو امریکہ کی انٹیلیجنس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن اب ان کو سمجھ آ گیا ہوگا، ہوپس ہو کہ ان کی انٹیلیجنس صرف تب تک کام آتی ہے جب تک ان کے خود کے مفادات ہوتے ہیں۔ جب ہی ان کے مفادات ختم ہوتے ہیں تو پھر ان کی کوئی سیکیورٹی اور کوئی رڈار کام نہیں کرتا، پھر ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم نے کون سا ڈیسیجن اب کہاں لینا ہے۔ پھر وہی بعد میں ان کو سب سے اینڈ پہ پاکستان یاد آتا ہے کہ جی پاکستان بھی کوئی ہے جس کی دنیا میں کوئی ویلیو ہے، جس کی بات کی کوئی ویلیو ہے۔ تو ہوپس ہو دیر آئے درست آئے، اب دیکھتے ہیں پاکستان اس اپرچونٹی کو کیسے ٹیکل کرتا ہے۔ لیکن اس سے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اپنے اندر کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، پاکستان کو اپنے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی پڑے گی، پاکستان کو اپنے اندر دہشت گردی کے جو پرابلمس ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، پاکستان کو اپنے اندر جو پولیٹیکل پرابلم ہے، نسلی فسادات ہیں، ان کو ختم کرنا پڑے گا، پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر ہی جا کے پاکستان اس قابل ہوگا کہ پاکستان کسی دوسری کنٹری